یہاں پر ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر ہے. جب ہم یہاں پر آ رہے تھے تو ساجد صاحب سے یہی ڈسکس ہو رہی تھی. اس سے میں نے یہ بات کی کہ ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ چترال کے یوتھ کو منٹورشپ کی ضرورت ہے، ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تعلیم ہم دے رہے ہیں بہترین طریقے سے، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ جو یہاں سے گریجویٹ ہو کر آ رہے ہیں پشاور کی طرف یا باقی علاقوں کی طرف بڑے لیول پہ چلے جاتے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی ایڈ کرنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ چترال آئے اور یہاں پر بچوں کو اپنی تجربات سے اور ایکسپیرینس سے ان کو ایڈریس کریں. تو ساجد صاحب آپ کا بھی بڑا شکریہ، آپ اپنے چترال کے بچوں کے لیے یہ ایک احساس رکھتے ہیں کہ ان کی تربیت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو. اور تربیت بہت ضروری ہے اس دور میں. یہ ٹیچر سامنے بیٹھے ہوئے میرے آپ سب اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ 20 سال پہلے پچھلے 2 پیراڈائمز میں تعلیم جس طریقے سے ہم لیتے رہے ہیں، پرائمری تک پڑھتے ہیں، مڈل تک پڑھتے ہیں، میٹرک، بیچلر اور پھر ماسٹر تک جاتے ہیں، بہتر طریقے سے چل رہی تھی سب کچھ، ایوری تھنگ واز فائن. لیکن پچھلے 2 پیراڈائم میں ٹیکنالوجی اور سائبر اسٹیشن اور انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ جہاں پر تربیت اب بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. تعلیم کے ساتھ اب اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو ٹیکنالوجی جس تیزی سے آگے آ رہی ہے یہ سب کو بہا کے لے جائے گا. اور جدت کی 2 صورتیں ہر جگہ پر ہوتی ہے، ہر امپورٹنٹ چیز کی 2 صورتیں لازمی ہوتی ہے. بجلی ایک اہم چیز ہے، ہماری لائف لائن ہے، بجلی نہ ہوتی زندگی ممکن نہیں ہے. ایک اچھی چیز ہے، انگلی لگاؤ گے تو آپ کو جلا بھی سکتی. ہر چیز کی پوزیٹیو سائیڈز ہیں اور نیگیٹو سائیڈز ہیں. انٹرنیٹ کا بھی اس طریقے سے اس پیراڈائم میں کووڈ کے بعد جتنا یہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوا، جتنا اس نے ہمارا سوشل لائف امپیکٹ کیا، جتنا اس نے ایجوکیشنل لائف امپیکٹ کیا، جتنا اس نے مینیجریل سسٹم کو امپیکٹ کیا، تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. وہ والدین جو بچوں کو غصہ کرتے تھے، ٹوکتے تھے کہ آپ موبائل کا استعمال نہ کریں، وہ والدین جو انٹرنیٹ کے استعمال پر آبجیکشن کرتے تھے، وہی والدین اساتذہ کے کہنے پر اپنا ہی موبائل بچوں کو دیتے تھے کہ اب آن لائن کلاس لو، کووڈ کی وجہ سے کلاسز نہیں چل رہی. تو انٹرنیٹ اور دنیا کی اس جدید ٹیکنالوجی کا یک دم ہماری زندگی میں، سوشل لائف میں، اکنامک لائف میں، ہماری جو مینجمنٹ، مینیجریل لائف، ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی، اس نے ایسا اثر دیا، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہیں ہم، اس کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یوٹیوب میں فلم کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ موبائل کے کیمرے سے تصویر کیسے ہم نے نکالنی، موبائل اس تصویر پر ایفیکٹس کیسے ڈالنا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ کیسے چڑھانا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. موبائل میں پب جی کیسے کھیلنی ہے، گیم کیسے کھیلنا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ یہ موبائل میری اسٹوڈنٹ لائف میں کیا انقلاب لا سکتا ہے، یہ میری پروفیشنل لائف میں کیا انقلاب لا سکتا ہے، یہ میری فیملی لائف میں کیا انقلاب لا سکتا ہے، یہ مجھے فائنینشیلی کہاں پہ بینیفٹ کر سکتا ہے. یہ چیزیں ہم اس لیے نہیں جانتے کیونکہ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کے لیے ہم ریڈی نہیں. تو یہ جو چینج ہے، اس کے لیے تعلیم چل رہی ہے، بہتر طریقے سے چل رہی ہے. آپ اسی کالج سے ایسے لوگ نکلے ہیں اس وقت جو کہیں پہ جج ہیں، جو کہیں پہ CSP آفیسر ہے، جو کہیں پہ آرمی میں بڑے رینک پر ہے. کوئی ناکام نہیں ہوا، لیکن that was something else 20 years ago, 30 years ago. اب کے حالات میں آپ میں سے ہر بچے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. میں بھی گاڑی سے اتر رہا تھا، ایک بچہ میں نے ایسے نہیں دیکھا جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت کم بچوں کو پتا ہوگا کہ یہ موبائل آپ کی ڈسٹنی بدل سکتی ہے، آپ کو پوری دنیا کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. یہ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز تک آپ کو پہنچا سکتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی ریسرچ سینٹر تک آپ کو پہنچا سکتا ہے،
دنیا کی بڑی معیشت، بڑی بڑی مارکیٹس تک آپ کو پہنچا سکتا ہے. آپ وہ صلاحیت ہے جس کے لیے آپ انگلینڈ نہیں جا سکتے، جس کے لیے آپ واشنگٹن نہیں جا سکتے، جس کے لیے آپ پشاور تک نہیں جا سکتے. یہی 2x2 انچ کا اسکرین آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں ہے. ہمارے اس آج کے سیشن کا بچوں مین مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں پہ بات کریں کہ ہماری ویکنسز اور ہمارے اسٹرینتھس. ہم نے ویکنسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھ میں بدلنا ہے، اور اس اسٹرینتھ کے بنیاد پر اپنی معاشرتی زندگی کو، چترال کی اوورال اس پورے جو یہاں کی سینیریو ہے اس کو، اور پورے پاکستان کو بدلنا. کیونکہ میں آج جن بچوں کو ایڈریس کرتا ہوں، آپ یقین نہیں کرتے، یو آر دا فائنسٹ پیپل. You are the finest people in Pakistan, finest. I have experienced almost every single student coming from different areas, different districts. But when it comes to Chitral, they're unique. They're different by their personality. They're different by their attitude. They're different by their communication. They're different by their dreams. They are different when they have challenge. So you are the finest people. میں ان سے مخاطب. تو آج کے سیشن میں ہم نے تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی اس پہلو کو لازمی ایڈریس کرنا ہے. میں چترال جب آ رہا تھا، میری کوشش یہ رہتی ہے، کافی ڈسکشن ساجد صاحب آپ کے ساتھ بھی ہوئی کہ یہاں پر لوگوں کی لائکس کیا ہے، کون سی چیزیں ان کو پسند ہے، ان کی پریورٹیز کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، ان کی گولز کیا ہے، کس طرف یہ جا رہے ہیں، اس وقت کن چیزوں میں انگیج ہے، اوورال ان کی جو پرسنالٹی کا محور ہے وہ کیا ہے. کافی ہم تقریباً 1 گھنٹے تک یہ چیز آپ کے ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. میں راستے میں بھی جب آ رہا تھا تو جنرلی گوگل کیا میں نے کہ یہاں کی اوورال آبادی کتنی ہے، اس میں جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کی کیا ریشو ہے، ایجوکیشن کی کیا ریشو ہے، کرائم کا کیا ریٹ ہے، یہاں پہ لوگ کیا چاہتے ہیں. حیران کن بات ہے کہ مجھے ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہاں پر نوجوان نوکری اور یہ نوکر بننے والا فیکٹر اس میں زیادہ، آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو یہ میرے سامنے زیادہ ہے کہ یہاں پر بچے نوکری کی طرف زیادہ کوشش کرتے اور چلے جاتے. اور اگر یہ سٹرگل کر کے، محنت کر کے گریڈ لے کر نوکری ان کو نہیں ملتی تو کہیں نہ کہیں یہ سننے کو ملا ہے کہ بچے سوسائڈ تک چلے جاتے. اور تیسری بڑی بات جو مجھے یہاں پہ نظر آئی وہ یہ ہے کہ جو بچے سٹرگل کر کے، محنت کر کے، اپنی ایکیڈیمکس کو سٹرونگ کر کے اگر فیل ہو جاتے ہیں تو ڈرگ ایڈکشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. کئی جگہوں پر ڈرگ ایڈکٹڈ بچے بہت زیادہ ہے جو ڈپریشن کا شکار ہو کر، جو بعد میں سٹریس لے کر اور پھر ہائپرٹینسو ہو کر زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو بچوں سب سے پہلے پوائنٹ میں یہ ایڈریس کروں گا کہ اگر آپ نے نوکر بننا ہے نا تو آپ صرف خود کو پال سکتے ہیں. 2022 میں نوکر بننا ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک بچہ کوئی ایک لالی پاپ کے لیے یا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے لڑ رہا ہو. 2022 میں یہ سوچنا کہ میں نوکر بن جاؤں، آپ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ آپ صرف خود کو پال سکتے ہیں. دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے کہ آپ جیسے بچے 10 بندوں کو نوکریاں دے رہے ہیں اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے، سائبر اسٹیشن کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی وجہ سے. تو دس از واٹ کہ نوکر بننے والا فینومینا اپنے ذہن سے نکال دو، بلکہ یہ سوچ اس کو ریپلیس کر دو کہ آپ نے نوکر نہیں بلکہ آپ نے اوروں کو دینی ہے نوکریاں. تو دیٹ از واٹ وی کین لیڈ دس ایریا in a very better way and we can contribute to the national cause in a very easy way. اچھا اس کے لیے بدلنا بھی پڑے گا. اس کے لیے کچھ رویوں کو ہم نے ایڈاپٹ کرنا ہے، کچھ صلاحیتوں کو ایکوائر کرنا ہے، کچھ اسٹرینگس ہم نے ایسے کرنے ہیں کہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ کریں گے تو ہوگا کیا کہ ہم پھر نوکر نہیں بلکہ اوروں کو نوکری دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے.
ہم اوروں سے خیر کی توقع کیا، ہم اوروں کو خیر دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا اپنی جو لرننگ کی باؤنڈریز ہے، سیکھنے کا جو عمل ہے، جہاں سے ہمیں انفارمیشن کی انفلو آتی ہے، اس میں کچھ چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، کچھ چیزوں کو ایڈ کر کے ان صلاحیتوں کو حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کا انٹلیکچول لیول اتنا اوپر چلا جائے کہ نوکر بننے کی بجائے آپ ایک انٹرپرینور بننے کی پوزیشن پر آ جاؤ۔ پشاور میں ذاتی طور پر جب ہماری یونیورسٹی میں مجھے میری مینجمنٹ ایک سی وی رکھتی ہے تو میں پوچھتا ہوں بندہ کہاں سے؟ فرسٹ آئی آسک کہ یہ بندہ کہاں سے؟ تو جب وہ کہتے ہیں چترال سے، میں کہتا ہوں لے لو۔ کہاں سے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں لے لو۔ دوسری بات نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ یہ پورے پاکستان کے لوگ آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پر آپ لوگوں کی شخصیت کی ایک ویلتھ پڑی ہوئی۔ یاد رکھیں، انسان کے ساتھ جو دولت ہوتی ہے نا، یہ گڑی گاڑی بنگلہ نہیں ہوتی، آپ کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ دکھتی نہیں ہے، یہ خیال کی دنیا میں ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو احترام کرتے ہیں۔ لیکن چترال کے لوگ وہاں پر زیادہ آ کر لوگ کہتے ہیں یار ان کو لے لو، یہ دھوکہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، لیکن زیادہ تر چھوٹے لیول پر ہوتے ہیں۔ میں اپنے سٹاف کو کہتا ہوں جس دن چترال کا بچہ جاگ گیا، پورا پاکستان اس کی مٹھی میں بند ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کو اتنی صلاحیتیں دی، یہ اتنے پیشنیٹ لوگ ہیں، یہ اتنے دور اندیش ہے، یہ اتنے پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، اتنے مثبت ہے کہ یہ جس فیلڈ میں قدم رکھیں گے اس کے عروج پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہاں کے نوجوانوں کا یہ سوچنا کہ ہم نے نوکر بننا ہے، جتنی کم سوچ رکھتے ہیں وہی سوچ ہمیں مل جاتی ہے۔ جتنی بڑی سوچ ہم رکھتے ہیں، ہمارا دماغ، ہماری صلاحیت ہمیں اس سوچ کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ آج سے فیصلہ کرنا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو لیڈ دس کنٹری، you are going to lead this country by your behavior, by your attitude, and specifically by your intellect, by your knowledge, by your existence, the way you talk to the people, by the skills you have to resolve the issues. You have to lead this country and you have to proceed with some qualities. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے کہا we need to change our behavior and we need to change the way we learn. We need to remodule ourselves now at this age. اس 2022 میں جہاں پر ٹیکنالوجی پوری دنیا کو جوڑ رہی ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو امپیکٹ کر رہی ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی زندگی کو آسان بنا رہی ہے، جہاں پر ٹیکنالوجی ریسرچ، اسٹڈیز، نالج انڈسٹری کے دروازے کھول رہی ہے، اس پوزیشن پر ہم نے خود کو ری ماڈیول کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کی ترقی کے ساتھ مل کر چترال کے لوگوں کی خوبصورت تصویر دنیا کو، اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان کی خوبصورت تصویر دنیا کو دکھا سکے۔ بچوں، ایک انگریز رائٹر ہے ملز رابن، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ جو قومیں، نیشنز، جو علاقے، جو لوگ، جو آرگنائزیشنز اور جو انڈیویجولز اپنے آپ کو ایک خاص عرصے میں ری ماڈیول نہیں کرتے، ری لوکیٹ نہیں کرتے، ری ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا اس سے آگے نکل جاتی۔ اب بلز رابنس مزید لکھتی ہے کہ یہ ری ماڈیولنگ کیا ہے، ری سائزنگ کیا ہے، ری لوکیٹنگ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کردار اپنی صلاحیتوں کو اور باہر دنیا کے چیلنجز کو ہر 2 سال، 1 سال، 3 مہینے میں اس کا تزکیہ نہیں کرتی کہ میرے اندر کون سی ویکنسز ہے اور میں نے ان ویکنسز کو اسٹرینتھ میں کیسے بدلنا ہے، دنیا اسے آگے کیا ہو جاتی ہے،
نکل جاتی ہے. یہ نوکیا کی جو کمپنی ہے، آج کل تو بڑے عجیب عجیب کے موبائل آئے ہیں، لیکن نوکیا واز کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف موبائل انڈسٹری. اس کے سی او ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ نوکیا کمپنی سب سے پہلے اس لیے رہ گئی کیونکہ باقی کمپنیوں نے خود کو ریماڈیول کر کے حالات کے ساتھ خود کو چینج کیا، اور ہم نے اس چینج میں حصہ نہیں ڈالا، تو لہذا باقی کمپنیز ہم سے آگے نکل گئی اور ہم کہاں پہ رہ گئے؟ اسی جگہ پہ. تو بچوں کوشش کرے کہ ایوری آفٹر 3 months اور 4 months تھوڑا سا خود کا تزکیہ کرے، خود کو ایڈریس کرے، خود سے ہم کلام ہو، ایک چارٹ رکھ کر بال پوائنٹ یا مارکر اٹھا کر ایک لائن لگاؤ، مائی ویکنیسز مائی اسٹرینتھ. سب سے پہلے ویکنیس اپنی ویکنیسز کو ڈرا کرو، پھر اپنی اسٹرینتھس کو ڈرا کرو. دیکھو کہ کین یو ٹاک ٹو دی پیپل ان اے گڈ وے؟ ڈو یو ہیو اے اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکل؟ یس, I can speak in a very good way, and when I speak, I make the people understand. When I speak, I impact the people. When I speak, the knowledge I have, I transform that knowledge. تو یہ آپ کا ایک اسٹرینتھ ہو گیا. اب اس اسٹرینتھ کو مزید اسٹرینتھ میں بدلنے کے لیے آپ یہ دیکھو کہ ڈو یو اسپیک دی انٹرنیشنل لینگویج؟ وہ زبان جس کو پوری دنیا سمجھتی ہے، وہ لینگویج جس کو انٹرنیٹ سمجھ لیتا ہے، وہ زبان جس کی بنیاد پر دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز اور ریسرچ سینٹر تک جا سکتا ہوں. آیا آپ انگریزی زبان میں بات کر سکتے ہیں؟ if yes, right, it is your strength. Proceed. آپ یہ دیکھو کہ آپ فزیکلی فٹ ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ پراپر ٹائم اپنے وجود کو دیتے ہیں، آپ نیند پوری لیتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کا استعمال غیر ضروری نہیں کرتے، صبح وقت پہ اٹھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آبزرویٹری سکلز آپ میں ہیں، انالیٹیکل سکلز آپ میں ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں برداشت آپ میں ہے. لمبی سفر کے لیے آپ کی ایک لانگ ٹرم گول ہے، اس کے لیے شارٹ ٹرم گولز ہیں. اس وائٹ پیپر پر اپنی ویکنیسز اور اپنی اسٹرینتھ کو جو بندہ اس عہد کی تجدید ہر 3 مہینے 6 مہینے 1 سال بعد کرتا رہتا ہے، قدرت ان کی قابلیت کو اس معیار پر لے جاتا ہے کہ جہاں پر پوری دنیا میں وہ صلاحیت بکتی ہے. آپ اسلام آباد جاتے ہیں، آپ امریکہ جاتے ہیں، آپ کینیڈا جاتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جب جاتے ہیں تو آپ کی صلاحیت بکتی ہے اور اس صلاحیت کی بنیاد پر آپ کی قیمت لگتی ہے. جتنی بڑی صلاحیت اتنی بڑی آپ کی لگتی ہے قیمت. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہم اس کنویں سے ہی نہیں نکلیں گے، اگر ہم چینج کے ساتھ چینج نہیں ہوں گے، اگر ہم تبدیلی کے ساتھ خود کو تبدیل نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں باقی کی قومیں ہم سے آگے نکل جائے گی، یہ ایریا چترال پیچھے رہ جائے گا، حتیٰ کہ یو آر دا فائنسٹ ہیومن کیپٹل پیچھے رہ جاؤ. یہ جنگل میں نا ڈفرنٹ قسم کے اینیملز ہوتے ہیں. یہ مینڈک جو ہے یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک یہ اوپر جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کچھ مینڈک کنویں میں پیدا ہوتے ہیں اور کنویں میں ہی مر جاتے ہیں. جنگل میں ایک مینڈک دوڑتے دوڑتے گیا ہے، نیچے کنویں میں گر گیا. تو نیچے والے مینڈک نے بھائی کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں اوپر بہت بڑی دنیا ہے. تو وہ نیچے والا مینڈک اس کو کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا. نیچے والے مینڈک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کتنی بڑی دنیا بنی ہے. بہرحال نیچے والے مینڈک نے کہا چلو بتاؤ کتنی بڑی دنیا ہے. تو نیچے والا مینڈک جو تھا اس نے جب یہ سوال کیا تو اوپر والا مینڈک کنویں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چھلانگ لگایا، کہتے اتنی ہوگی. وہ جو نیچے والا مینڈک اس نے کہا نہیں بھائی اس سے بہت بڑی ہے، بڑے بڑے جانور ہیں، جہاز ہے، لوگ ہیں، وہاں پر مینڈکوں کی عجیب عجیب قسم کی نسلیں ہیں. تو نیچے والے مینڈک نے آخر میں نا وہ ٹیک لگا کے وہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھا، کہتے اتنی ہوگی. وہ ہاتھ اس طرح کیا، کہتے نہیں بھائی آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا، بہت بڑی دنیا. کہتے ایسی دنیا ہے ہی نہیں، ایسی دنیا ہے ہی نہیں، ایسی دنیا
بچوں یاد رکھو ایک بات, بڑی ایک ماسٹر پیس بات کر رہا ہوں, جب تک آپ کسی ایک چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اس کے ساتھ لڑو گے نہیں اور اس چیلنج کے ساتھ فائٹ نہیں کرو گے, کنویں کے مینڈک ہی رہو گے. اور اس کو مائنڈ نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ آپ ایڈریس کرو کہ میں آپ کو کنویں کا مینڈک کہتا ہوں. وہ جو اوپر سے کنویں کا مینڈک آیا تھا نا, وہ کبھی کبھی ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں, ہم بھی مینڈک ہوتے ہیں. جب تک خود کو ریماڈیول نہیں کرو گے, خود کو ریلوکیٹ نہیں کرو گے, اپنی پرفارمنس اور شخصیت اور صلاحیت کا تزکیہ نہیں کرو گے, اس میں ویکنسز کو اسٹرینتھ میں بدلنے کو ایڈریس نہیں کرو گے, دنیا جہان کے ماتے یہاں آ جائے اور آپ کو دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹریز اور بزنسز اور نالج انڈسٹریز اور اسکولوں کے بارے میں بات کا یقین نہیں ہوتا. یقین اسی ماحول میں انسان رہتا ہے, اسی میں پیدا ہو جاتا ہے اور اسی میں کیا ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. So this is what I am saying. میرے آج کے سیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ بچوں بات یہ ہے, that is what you need to realize yourself. That is what we call self-realization. You realize yourself, you realize your weaknesses, you realize your strength, you connect yourself to the global community. Then again you realize yourself and see کہ آپ کے اندر کون سی ویکنسز ہے, اور پھر ان ویکنسز کو ایڈریس کر کے اس کو اسٹرینتھ میں بدلیں, اور بعد میں جا کر پوری دنیا کو مسخر کریں اور اپنے ملک اور پاکستان اور چترال کے علاقے کو ثابت کریں کہ یو آر دا فائنسٹ پیپل, یو آر دا فائنسٹ پیپل ان دس ریجن. اچھا جی, اب سوال یہ کہ اس وقت کون سی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, پریارٹی کن چیزوں کو دے. ٹھیک ہے, میں خود کو ریئلائز کرتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو موو فارورڈ, میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں کامیاب سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں. کون سے طریقے؟ کیپ ان مائنڈ ون تھنگ. ہمارے ہاں نا ایک بچوں کے ساتھ ایک بڑی ایک ویکنس ہے, ہم گھر میں چترالی لینگویج بولتے ہیں. یہی ہے نا, انگریزی تو نہیں بولتی نا امی جان, چترالی لینگویج. اسکول میں زیادہ تر ہم کیا بولتے ہیں؟ آر کمیونیکیشن موسٹلی ٹیکس پلیس ان اردو. لیکن کتاب پھر کس چیز میں ہے؟ تو جب کتاب انگریزی میں ہے, زبان ہم گھر میں چترالی بولتے ہیں, اسکول کالج میں کمیونیکیشن اردو میں ہے, تو کتاب کی سمجھ آتی ہے؟ یا ہم نقل کرتے ہیں, یا ہم رٹا لگاتے ہیں, یا ہم سٹریس لیتے ہیں. ہم سٹریس لیتے ہیں. یہ سٹریس بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صبح 8 بجے آپ کالج آ گئے, 2 بجے تک آپ نے کالج میں پڑھ لیا, اور اس کے بعد 2 بجے کے بعد سے 6 تک آپ کوچنگ اکیڈمی گئے, اور پھر 6 کے بعد رات 10 تک پھر پڑھ لیا, یہ اگر پڑھائی ہے تو یہ پڑھائی, یہ سٹریس ہے. دنیا کی جو کامیاب قومیں ہیں وہاں پر ایک دفعہ صبح کالج گیا اور اس کے بعد پھر کوئی کتاب کو دوبارہ نہیں دیکھتا, کیونکہ اس کے ساتھ وہاں کے لوگ سافٹ سکل سیکھتے ہیں, ایسی صلاحیتیں سیکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو ہیلپ ملتی ہے ایجوکیشن میں بھی, ہیلپ ملتی ہے فائنینشیل سٹیٹس میں بھی, ہیلپ ملتی ہے ان لوگوں کو سوشلائز ہونے میں, ہیلپ ملتی ہے پوری دنیا میں بدلتے ہوئے حالات کو سمجھنے میں, اور وہ کیا ہے, وہ انٹرنیٹ. تو ہم گھر میں بولتے چترالی, اسکول میں بولتے اردو, امتحان دیتے انگریزی میں, کتابیں ہیں انگریزی میں, وہ کرتے ہمیں سٹریس. سٹریس ہو کر ہوتا یہ ہے کہ پورے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں کتاب میں, ہم سافٹ سکلز ڈیولپ نہیں کر پاتے. 16 ایئرز آف ایجوکیشن مکمل کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے, نوکری نہ ملے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. کہیں جا کر بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں, کہیں جا کر بچے سٹریس ہو کر ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں. نوکریوں کا کنسپٹ آج کل بچوں نہیں ہے. دنیا ایک سائبر اسٹیشن کی صورت اختیار کر گئی ہے. وہ جو فزیکل لوگ پلتے تھے, اسکولز آتے تھے, کالج آتے تھے, یونیورسٹیاں آتے تھے, اس پر ڈپینڈنسی اب کم ہو گئی. وہ جو فزیکل لوگ نوکریاں کرتے تھے, کہیں پہ کلرک لگ گیا, کہیں پہ ریلوے اسٹیشن میں لگ گیا, کہیں پہ پولیس میں لگ گیا,
وہ چیزیں فلی کی فلی اب ایک سائبر اسٹیشن کی طرف چلی گئی جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ سافٹ سکلز ہیں، یہ سافٹ سکلز بھی آپ لوگوں نے اگلے سالوں میں کرنا کیا ہے کہ اس پہ اپنا کمانڈ لانا ہے۔ جس دن موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے انٹرنیٹ پر پڑے خزانوں تک رسائی حاصل ہوئی، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے چترال میں اور خدمات دے رہے ہوں گے ادھر واشنگٹن ڈی سی میں، آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے چترال میں اور آپ آن لائن دنیا میں پوری دنیا کو اپنی خدمات دے رہے ہوئے ہوں گے اور ڈالرز میں کما رہے ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا آپ کو فائنینشلی جو ہیلپ کرے۔ ایجوکیشنلی ہیلپ کتنا کر دیتا ہے، حیران ہو جائیں گے آپ لوگ۔ آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جس سبجیکٹ کے بھی ماہر ہیں اور انٹرنیٹ کی سمجھ آپ کو ہے اور اس کی زبان آپ کو آتی ہے جس کو ہم انگریزی بولتے ہیں، تو آپ کو استاد کی ضرورت نہیں، آپ کو کالج کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو میرے جیسے بھاشن دینے والے کی ضرورت۔ گوگل میں جاؤ، جو ٹاپک ہے لکھو، دنیا جہان کی ریسرچ اس ٹاپک میں پی ڈی ایف کی شکل میں مل جائے گی، ویژول شکل میں مل جائے گی، جو چاہتے ہو مل جائے گی۔ تو لرننگ کی باؤنڈریز ایکسٹینڈ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اساتذہ کی اہمیت ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت رہتی ہے، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ انٹرنیٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو فائنینشیل ہیلپ بھی دے سکتی ہے اپنی اسکل ڈیولپ کرنے سے، انٹرنیٹ آپ کو ایجوکیشنل ہیلپ بھی دے سکتی ہے لرننگ کی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرنے کی صورت میں، اور انٹرنیٹ آپ کو گلوبل کمیونٹی کا حصہ بھی بنا سکتی ہے تاکہ آپ ان کی لائکس، ڈس لائک، اسٹریٹجیز، پلاننگز، گروپ ڈسکشنز سمجھ لو اور خود کو ان کے ساتھ جوڑ سکو۔ تو انٹرنیٹ سائبر اسٹیشن آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو سافٹ سکلز کہتے ہیں، اس کو اپلائیڈ سائنسز کہتے ہیں۔ ان اپلائیڈ سائنسز کی بنیاد پر آج سے خود کو ری ماڈیول کرو تاکہ آنے والے وقتوں میں گلوبل کمیونٹی کے ساتھ کمپیٹ کر کے پروف کر سکو کہ یو آر دا فائنسٹ ہیومن کیپٹل آن دس ارتھ۔ تو آر یو ریڈی ٹو ری ماڈیول یور سیلف؟ Well done.